السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے بارے میں اہل قلوب علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کا رمضان المبارک جتنا اچھا گزرتا ہے اس کے باقی 11 مہینے بھی اتنی اچھے گزرتے ہیں، اور جس کا رمضان المبارک جتنا غیر مرتب گزرتا ہے اس کے 11 مہینے بھی اتنی غیر مرتب اور خراب گزرتے ہیں۔ رمضان المبارک ایک عملی مشق کا مہینہ ہے۔ اگر کسی بندے کو 11 مہینے میں کسی عمل پر مداومت نہ مل پائی ہو، کسی عمل کی عادت نہ پڑ پائی ہو، تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم کر کے شیطانی تمام طاقتوں کو اس سے الگ کر کے اس کو اس عمل پر کھڑا کر دیتے ہیں، اگر وہ حقیقتاً اپنی چاہت میں بالکل صادق اور سچا انسان ہے۔ اس کے اندر ایک اہم عمل جو پورے سال اور پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہے تہجد کا عمل، تہجد کی نماز۔ تہجد وہ شرف ہے جو اللہ رب العزت اپنے ان مخصوص بندوں کو عطا کرتے ہیں جو عام روٹین سے، لوگوں کی عام روٹین سے ہٹ کر کچھ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کرنا طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیے کہ ملک کے اندر کوئی ایک طالب علم ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ کسی بھی مضمون کے اندر ٹاپ حاصل کرتا ہے، پورے ملک کو ٹاپ کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے کسی ایسے مضمون میں جس مضمون کے اندر بہت کم لوگ ملک کے اندر ہوتے ہیں، تو ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ اس کو یہ شرف دیتا ہے اور یہ عزت اس کو دیتا ہے کہ اس کے لیے مخصوص وقت دیتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے اور ہر جگہ دکھایا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ جس بندے نے خاص معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو عام روٹین سے ہٹا کر اللہ کے لیے کچھ وقت وقف کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس مخصوص وقت میں اس کو اپنی ملاقات کی عزت بخشتے ہیں، جس مخصوص وقت میں تمام عام لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جاگا ہوا بھی ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت اللہ رب العزت باضابطہ طور پر بھیجتے ہیں کہ میرے ہر غافل بندے کو سلا دو، اور سارے کے سارے لوگ عام طور پہ سو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخصوص بندے کو اس وقت ملاقات کا وقت دیتے ہیں۔ تہجد اسی ملاقات کا وقت ہے۔ تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر آ کر اپنی پوری جاہ و جلال اور اپنی عزت و حشمت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے ضرورت مند جو ضرورت کی اپنی حاجت اور ضرورت میرے سامنے رکھے، میں اس کی ضرورت پوری کر دوں؟ اس طرح کے اعلان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں، اور اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اسی طریقے سے ان کے بعد کے اہم بزرگان دین اور اسی طریقے سے اس امت کے بے شمار افراد اس طرح کے گزرے ہیں۔ ان میں سے عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح کے ہاں کی فیملی میں 3 بندے تھے، ایک خود تھے اور دوسرے ان کی بیوی تھی، تیسری ان کی والدہ تھی، 3 ہی بندے تھے بس۔ انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہوتا تھا۔ ایک میں عطا ابن ابی رباح جاگتے، دوسرے میں ان کی بیوی جاگتی، تیسرے میں ان کی والدہ جاگتی۔ اب ہوا ایسا کہ چند دن تو اس طرح گاڑی چلتی رہی، اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو والدہ کے انتقال کے بعد عطا ابن ابی رباح نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ، اب تک تو رات 3 حصوں میں تقسیم تھی تو اور تینوں میں عبادت ہوتی تھی گھر کے اندر، لیکن اب کیسے کریں؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں، رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک میں تم جاگو گے، ایک میں جاگوں گی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اللہ کی قدرت، چند دنوں کے بعد ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو عطا ابن ابی رباح کی دل جمعی اور ان کی استقامت دیکھیے کہ اہلیہ اور والدہ کے انتقال کے بعد تنہا عطا ابن ابی رباح پوری رات جاگ کر اس معمول پر ثابت قدم رہے، اور حین حیات جب تک اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی ان کی زندگی سے تہجد کی نماز نہیں نکلی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ
عطا ابن ابی رباح کا دور تو بہت اچھا تھا، مصروفیات کم تھیں اور مشغولیات کم تھیں، اس لیے لوگ تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ کر لیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیا کرتے تھے۔ اس دور میں نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ دور مصروفیت بھرا ہے، بہت زیادہ کام ہے، کاموں کی الجھن ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو بزرگو، اس کے جواب سے پہلے ہمیں یہ بات تقریباً طے کرنا ہوگی کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور سب سے بڑی ذات اس دنیا میں، اس دنیا سے الگ کون سی ذات ہے؟ تو یقینی طور پہ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے نزدیک سب سے معظم اور مکرم ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس سے بڑی ذات کوئی نہیں، کیونکہ ساری دنیا کا سسٹم اللہ رب العزت کے ایک اشارے کا محتاج ہے۔ بظاہر کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ اللہ کی طاقت اور اللہ کے ارادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں تجرباتی طور پر کہ کوئی ایک عام بندہ جس کو اللہ نے دولت دی ہوئی ہوتی ہے، کوئی منصب دیا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ علاقے کا کوئی فرما روا ہوتا ہے، یا کوئی وزیر ہوتا ہے، یا کوئی کیبنٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں وقت دے دیتا ہے رات میں کسی وقت کا۔ مثال کے طور پہ رات میں آپ جو ہے وہ 12 بجے آ جاؤ، تو ہم 12 بجے سے 3 گھنٹے پہلے اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں کہ بس دیکھیں جی، بس وقت، پھر ٹائم دیکھنا ہوتا ہے گھڑی کے اندر کہ جیسے ہی وقت ہو میں فوراً ملاقات کے لیے چلے جاؤں اور میٹنگ کے لیے چلے جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس بندے کی عظمت ہے، ہمارے سامنے وہ مفادات اور وہ اغراض ہیں جو اس سے ہمارے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کو ہم نے سیکنڈ حیثیت دی ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کرتے تو ہیں، لیکن بظاہر تو دکان سے ہی ہوتا ہے، پیسہ تو بزنس سے کمایا جاتا ہے، کاروبار سے کمایا جاتا ہے۔ حالانکہ ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ کاروبار بھی چلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اسی طریقے سے دکان چلانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ کتنے لوگوں نے دکانیں کھولی اور اپنے پیسے کو ختم کر کے چلے گئے، کتنے لوگوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور اپنے پیسوں کو لاس میں کر کے ختم کر کے چلے گئے۔ کون ہے یہ وہ ذات جو چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کو بڑا بنا دیتی ہے اور بڑے سے بڑے کاروبار کو بالکل گڈھے میں گرا دیتی ہے؟ یہی ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ اس لیے ہمیں ذہنی طور پہ ذہن کو یہ بات سمجھانا ہوگی کہ سب سے قابل ذات اور سب کچھ کر گزرنے والی ذات اگر ہے تو اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت کو اس کا حق دینا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دیں گے تو پھر ہمارے لیے تہجد میں اٹھنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ کے مخصوص اوقات میں ہمیں حاضری دینا، یہ سب بالکل آسان ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھنا چاہیے، 2 کیٹیگری کے لوگوں کے درمیان فرق۔ ایک آدمی وہ ہے جو صبح کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اچھے پاک پانی سے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنے کاروباری زندگی میں لگتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، نماز قضا کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے کاروباری زندگی کی طرف جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، دونوں اپنی اپنی محنتیں کر رہے ہیں اور دونوں اپنے حساب کا، اپنے نصیب کا کما رہے ہیں۔ ہماری نظر تو یہ دیکھ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے نماز پڑھی، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، اس کو وہ پاکیزہ بندہ ہے۔ اور جس بندے نے نماز پڑھے بغیر دیر سے اٹھا اور دیر سے اٹھنے کے بعد کاروبار کی طرف چلا گیا، اب جاؤ جو بھی وہ کام کرتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کر چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کے ناک کے اندر شیطان جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناپاکیوں کی بھی بزرگوں قسمیں ہوتی ہیں، ناپاکیوں کی بھی جو ہے وہ ایک معیار ہوتا ہے۔ ایک تو پیشاب ہے ایک چھوٹے سے بچے کا، 1 مہینے کے لڑکے کا پیشاب ہے، وہ اگر آدمی کے کپڑے پہ لگ جائے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پانی کے چھینٹے مار لو، پاک ہو جائے گا کپڑا۔ ایک پیشاب ہے شیطان کا، ناپاک ترین مخلوق دنیا کی، اللہ رب العزت نے جسے اپنی بارگاہ سے راندہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ ناپاک ترین مخلوق کی ناپاک ترین چیز آپ کے جو ہے وہ ناک میں ڈال دی جائے، پیشاب کرنا۔
اور وہ بھی شیطان کا پیشاب اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اب سوچئے جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی ناک میں شیطان کا پیشاب لیے پھرتے ہیں، وہ بھی گندے۔ شیطان کا پیشاب، آدمی کا پیشاب کہیں لگ جائے تو آدمی کو قرار نہیں آتا جب تک کہ اسے دھل نہ لے، اور جہاں شیطان کا پیشاب لگ جائے تو سبحان اللہ، آدمی کیسے پاک ہوگا؟ یہ ہے فرق ان دونوں لوگوں کے درمیان، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طریقے سے ایک اور فرق سمجھیے، ایک شخص ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی روزی روٹی میں لگتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنی روزی روٹی میں لگ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، دونوں کے درمیان بظاہر کوئی بھی فرق نہیں لگتا، بلکہ بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بے نمازی ہیں ان کو روزی زیادہ مل رہی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان فرق نہیں ہے، بلکہ ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھ کے روزی میں لگا اور اس کا معمول ہے اپنی زندگی میں فجر کی نماز پڑھنے کا، نمازوں کے اہتمام کا، اللہ رب العزت اسے روزی دیتے ہیں اور روزی میں برکت بھی دیتے ہیں۔ اور جس بندے کا معمول ہے بے نمازی ہونے کی حالت میں کاروبار کرنے کا، محنتیں کرنے کا، روزی اسے بھی ملے گی لیکن اس کی روزی میں برکت نہیں ملے گی۔ اب آپ کہیں گے جی برکت کیا نام ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ تو برکت جو ہے بزرگوں صرف یہی نہیں کہ مال کی کثرت ہو، برکت صرف اس کا نام نہیں ہے، برکت کی بہت ساری قسمیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرما بردار اولاد اللہ رب العزت جس کو دے دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ روزی کی برکت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ روزی کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرما دی کسی بندے کو، یہ بھی برکت ہے، یہ بھی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو تمام بیماریوں سے پاک پیدا کیا ہوا ہے، تمام بیماریوں سے پاک رکھا ہوا ہے، یہ بھی روزی کی برکت ہے، بھی روزی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر سکون دیا ہوا ہے، بالکل اطمینان سکون کی زندگی ہے اس کی، یہ بھی برکت ہے، یہ بھی برکت ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی کے لیے محنت کرتا ہے، یہ شخص عبادت گزار ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت اس کو روزی کے اندر برکت دیتے ہیں، اولاد صالح، نیک اولاد کی شکل میں، نیک بیوی کی شکل میں، یا اچھی صحت کی شکل میں، یا مثال کے طور پہ سکون بھری زندگی کی شکل میں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ پیسہ ہی ساری چیز تھوڑا ہی ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ بعض وقت آدمی کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، اولاد اس کی نافرمان، بیوی اس کی نہایت گھٹیا، غلط حرکات کرنے والی، اسی طریقے سے اور دیگر نئی نئی قسموں کی عذاب اس کے اوپر مسلط اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل قلوب نے، اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ جی تہجد جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بہترین تعریف جو ہے یقیناً وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے تہجد کا ذوق پایا ہو، جنہوں نے تہجد سے کہ جو ہے لذت چکھی ہو، اس کا ذائقہ چکھا ہو۔ تو اہل قلوب نے تہجد کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چکھنے میں آ جاتی ہیں، چکھیے ان کا ذائقہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چکھنے میں نہیں آتی، ان کا ذائقہ نہیں پتہ چلتا، بلکہ بس فیل کی جاتی ہیں، وہ محسوس کی جا سکتی ہیں۔ تہجد کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے، تہجد کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے۔ جیسے جوانی کی لذت جوان بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے، جو ابھی بچپنے میں زندگی گزار رہا اسے کیا پتا کہ جوانی کس کو کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس بندے نے تہجد کی نماز کی کوئی ذائقہ نہ چکھا ہو، کوئی لذت نہ پائی ہو کبھی، وہ تہجد کی ذائقہ اور لذت کو محسوس نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العزت اسے توفیق نہ دے دے اور اس کی محنت جو ہے وہ اسے اس پر آمادہ نہ کر دے۔ تو یہ ایک حسی چیز ہے، محسوس کرتا ہے انسان۔ جب انسان کو اللہ رب العزت تہجد کی لذت عطا فرما دیتے ہیں تو اس کی ہر چیز اسے عجیب و غریب محسوس ہوتی ہے۔ وقت آتا ہے اور وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس بندے کی زندگیوں کو تمام غموں سے دور کر دیتے ہیں جس بندے کو اللہ رب العزت تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا
کی صفات بیان فرمائی رحمان کے بندے. وہاں پہ کہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ یہ میرے بندے وہ ہیں جو رات کو کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، اس حالت میں ان کی راتیں بیتتی ہیں. تو بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ساری مصروفیات سے اللہ رب العزت نے اس وبا کی وجہ سے ہمیں الگ کر دیا ہے. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں کے اندر محصور کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر اس رمضان مبارک میں ہماری تہجد کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو ہم بہت بڑی خیر سے محروم رہ رہے ہیں. اس لیے ہم اس بات کا عزم کریں انشاءاللہ کہ اس رمضان مبارک میں ہم تہجد کی عادت ڈالیں گے. پہلے 2 رکعت کی عادت ڈالیے، پھر 4 کی عادت ڈالیے، پھر 6 کی عادت ڈالیے، یہاں تک کہ اس کو 12 تک پہنچا دیجیے. اور ان رکعات کے اندر جتنا بھی قرآن آپ کو یاد ہو اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیے. قرآن اگر تہجد کی نماز میں پڑھا جائے تو سبحان اللہ اس کا لطف الگ ہی ہے. اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. ہر نوجوان کو، ہر ضعیف العمر کو، ہر عورت کو اور ہر مرد کو تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت سے پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.